الرحمن الرحيم ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور کیجئے یہاں پر صفات کے قدم کا بیان کر رہے ہیں. یہ صفات باری عز اسمہ قدیمہ ہیں. صفات باری تعالی قدیمہ ہیں. پہلے صفات کا بیان کیا, خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کہا قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء. وہاں ذات باری تعالیٰ کا بیان کیا تھا. ٹھیک ہے. صفت ارادہ کو ثابت کیا, حی لا یموت صفت حیات کو ثابت کیا, خالق بلا حاجہ صفت خلق, صفت ترزیق, صفت اماتہ. ان صفات کا پہلے اس بات کیا, یہ صفات ہیں اس کی. یہ بات ایک ہو چکی ہے, بات پہ توجہ دیں. اب بیان کر رہے ہیں کہ یہ صفات ازلیہ ہیں, یہ صفات قدیمہ ہیں. ایک چیز. دوسرے یہ صفات ابدیہ ہیں. جیسے ذات نہ فانی نہ ختم ہونے والی, اسی طرح صفات نہ ان کو فنا نہ معاذ اللہ ہلاکت. نہیں سمجھ رہے ہو؟ یعنی صفات قدیم, ذات قدیم تو صفات بھی قدیم. ذات ابدی تو صفات بھی ابدی. تو ان جملوں میں صفات کا اس بات نہیں ہے, صفات کے قدم کا اس بات ہے. صفات قدیم ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ صفات قدیم ہے. اس کے بعد آگے چل کے بیان کریں گے کہ صفات کی دو قسمیں, صفات ذات اور صفات افعال. صفات افعال بھی صفات ذات کی طرح قدیم ہے. یہ اگر بعد میں چل کے بات ہو رہی ہے. پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ صفات قدیم ہے. صفات کے قدم کی کیا دلیل ہے؟ توجہ ہے آپ؟ صفات کے قدم کی کیا دلیل ہے, اس پہ آپ توجہ رکھیں. صفات کے قدم کی دلیل یہ کہ اگر صفات قدیم نہیں ہے, بالفرض صفات حادث ہوں, تو وہ صفات ہیں جو صفات ہیں صفات حادثہ, وہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یا کسی اور ذات کے ساتھ یا بغیر کسی ذات کے؟ وہ صفات, ان کا قیام جو صفات حادثہ تم کہہ رہے ہو, ان کا جو قیام ہے وہ بذات اللہ تعالیٰ ہے یا بے محل آخر ہے یا بدون المحل ہے؟ بذات اللہ ہے, بے محل آخر, بدون المحل. اگر کو بذات اللہ, ذہن میں رکھنا ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا. بات ذہن میں رکھنا ذات باری تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے. جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہوتا ہے. اصل بات یہ ذہن میں رکھنا. ذات باری تعالیٰ محل حوادث کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو محل حوادث ہے وہ حادث ہے, وہ تو قدیم ہے. ذات باری تعالیٰ قدیم ہے تو اس کو اگر محل حوادث مانو گے تو اس کا حادث ہونا لازم آئے گا. سو ماننا پڑے گا صفات حادث ہوں تو ان کا قیام بذات اللہ نہیں. یہ بات ہو گئی. اب تو ایک بندہ بولا, اس نے کہا جی نہیں, بے محل آخر.
وہ قائم ہے بذات اللہ بے محل آخر. ذہن میں رکھو سیاہی اس دیوار کے ساتھ قائم ہے اور کالا یہ ہو, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ سیاہی دیوار پہ لگی ہوئی ہے, کالا یہ ہو گیا ہے. سفیدی اس دیوار پہ لگی ہوئی ہے, سفیدی دیوار ہو گئی ہے. صفت قائم جس محل کے ساتھ ہوگی موصوف وہ محل ہوگا نا. جب وہ صفات قائمہ بمحل آخر ہیں تو وہ صفات باری تعالیٰ کیسے ہوئی؟ وہ صفات اس محل کی ہوئی. لہذا یہ شک بھی نہیں ہو سکتی. تیسرا یہ اعتماد تھا بدون المحل تو پھر صفات نہیں, وہ تو ذوات ہے. ہم تو بات صفات کی کر رہے ہیں. سو ماننا پڑے گا کہ وہ صفات حادث نہیں, وہ صفات قدیمہ ہے. آج سمجھے خلاصہ. پھر سمجھے دلیل کا, دلیل عقلی. دلیل نقلی کا آگے چل کے میں ذکر کروں گا کیونکہ وہ صفات افعال کی بات آئے گی تو اس میں دلیل نقلی کا ذکر آ جائے گا. صفات باری عز اسمہ قدیم ہیں, اس کی دلیل عقلی. دلیل عقلی کیا ہے کہ اگر صفات باری تعالیٰ قدیم نہ ہوں حادث ہوں تو سوال یہ ہے کہ وہ قائمہ بذات اللہ ہے یا قائمہ بمحل آخر ہے یا قائمہ بدون المحل ہے. اگر کہا جائے کہ قائمہ بذات اللہ تعالیٰ ہے, ذہن میں رکھنا ذات باری تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا, اور ذات باری تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا اضافی طور پہ وہ محل حوادث کیوں نہیں ہے. جو محل حوادث ہے وہ حادث ہے. محل حوادث حادث ہوتا ہے. رب کریم جل وعلا تو قدیم ہے. اور محل وہ معاذ اللہ محل حوادث بنا کہ اسے حادث تم کیسے کر سکتے ہو؟ سمجھے بات کو. لہٰذا وہ محل حوادث نہیں ہو سکتا, صفات حادثہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی. اتنی بات آئی جن ٹھیک ہو گیا. چلو وہ قائم بے محل آخر ہو. بھائی قائم بے محل آخر ہو تو پھر جس محل کے ساتھ قائم ہے صفات اس کی ہوگی. یہ تو غیر معقول بات ہے نا کہ معنی قائم ہو ایک دیوار کے ساتھ اور موصوف دوسری دیوار بن رہی ہو. صفات قائم ہو بے محل آخر اور بنے وہ صفات باری تعالیٰ. علم جس کے ساتھ قائم ہوگا علیم وہ ہوگا نا. ذات باری تعالیٰ علیم کیسے؟ قدرت جس کے ساتھ قائم ہوگی قدیر وہ ہوگا. ذات باری تعالیٰ قدیر کیسے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا جس کے ساتھ علم قائم وہ علیم, جس کے ساتھ قدرت قائم وہ قدیر, جس کے ساتھ سمع قائم وہ سمیع, جس کے ساتھ بصر قائم وہ بصیر. بے محل آخر اگر قائم کر کے تم بات کرتے ہو تو پھر وہ صفات باری تعالیٰ نہیں بن سکتی. یہ شک بھی بات کے لوگ ایسی شک تھی کہ بدون المحل قائم ہو تو پھر وہ صفات ہو نہیں سکتی. وہ تو ذات ہوئی نا. جو بدون المحل قائم ہے وہ صفات نہیں, وہ ذوات ہے. گفتگو ہماری صفات کے بارے میں ہے. سو ماننا پڑے گا کہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہے, حادث ہونے میں خرابی ہے. ثابت ہوئی بات نہیں ہوئی. صفات باری تعالیٰ کا قدم سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ دلیل پیش کی ہے عقلی. نقلی آگے چل کے ہم صفات افعال کی بات کریں گے تو اس پہ وہاں پر ذکر آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہمیشہ سے اپنی صفات کے ساتھ ہے قدیم مخلوق سے پہلے, یعنی ما زال بصفاتی قدیما. غور کر رہا ہوں, ما زال بصفاتی قدیما قبل خلقہ. ہمیشہ سے اپنی صفات سمیت ہے. ذات بھی قدیم ہے, صفات بھی قدیم. سمجھے نہیں؟ کہا قبل خلقہ ہی. اس پہ اعتراض ہے. اعتراض ہے کہ خلق صفت ہے نہیں ہے. وجہ ہے خلق صفت ہے. کہا صفت خلق سے پہلے کیا صفت خلق سے پہلے. جب صفت خلق قدیم ہے تو قدیم سے پہلے کیسے؟ اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ خلق مخلوق ہے قبل مخلوق ہی. یہاں خلق صفت باری تعالیٰ نہیں ہے بلکہ قبل خلق قبل مخلوقات ہی. اور اس معنی کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آگے کیا کہا, لم یزدد بکونہم. ہم کا مرجع کس کو بناؤ گے؟ اگر خلق کے معنی مخلوقات نہ ہوں تو ہم کا مرجع کیا بنے گا؟ ہم کا مرجع یہ خلق ہے, کون مخلوقات ہے اس لیے ہم کا مرجع ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سمجھیں. کہا قبل خلق ہی. سوال یہ کہ خلق ہے صفت اور تم دعویٰ کر رہے صفات کے قدم کا, صفات قدیمہ. تو جب خلق صفت قدیمہ تو پھر قدیم سے پہلے کہاں پر؟
قدیم سے قبلیت کا تو تصور ہی نہیں ہے جی کیونکہ قدیم بلا ابتدا ہے، اس سے قبلیت ہو نہیں سکتی. جی تم کہہ رہے ہو کہ صفت قدیمہ سے بھی پہلے. جی جی تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پر خلق و مخلوق ہے، مخلوقات ہے، اور خلق و مخلوقات، خلق و مخلوق یہ کلام عرب میں مستعمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ کہا لم یزدد بکونہم، ٹھیک ہے نا. ہم کا مرجع اگر خلق و مخلوقات نہ ہو تو مرجع ہے ہی موجود ہی نہیں ہے. جی تو یہ ہم بتا رہا ہے کہ خلق کے معنی مخلوقات ہیں. قبل مخلوقات ہی، مخلوقات نہیں تھی کیونکہ مخلوقات ساری حادث. وہ ذات باری تعالیٰ بے صفات ہی ما زال قدیما. سمجھے؟ ہمیشہ سے ما زال من ازلی کر لو نا، ازلی ہے اپنی صفات سمیت، قدیم ہے اپنی مخلوقات سے پہلے. کہا لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاتہ. توجہ ہے؟ اس میں یہ بتا دیا کہ مخلوق کے بننے سے اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ مخلوقات کے بننے سے اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ پہلے یہ خوبی نہیں تھی، مخلوق بنی تو وہ خوبی حاصل ہوگی، یہ بات نہیں. لم یزدد بکونہم شیئا، مخلوقات نے اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ایک ہوتے صفات کے تعلقات، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. صفات کے تعلقات وہ اور چیز ہے، صفات میں کوئی اضافہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں بڑا مخلوقات کے ہونے سے، نہیں بڑی مخلوقات کے ہونے سے کوئی چیز کہ نہ تھا وہ ان سے پہلے اس کی صفات میں بیان، اس کی صفات سے، یعنی اس کی صفات میں کسی صفت کا اضافہ مخلوق کے آنے سے نہیں ہوا. بھئی پہلے نہیں تھی تو اب ہو گئی، ایسا ایسی کوئی بات نہیں. ذہن میں رکھیں یہاں تک بات ہوئی ہے صفات کی ازلیت کی. اب بات کریں صفات کی ابدیت کی. کہا وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزْلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. جیسے صفات کے ساتھ ازلی ہے ایسے ابدی ہے. ٹھیک ہے؟ ازلی ہے لا ابتداء لہ، ابدی ہے لا انتہاء لہ. سمجھ رہے ہو نہیں؟ ازلی ہے لا ابتداء لہ اور ابدی ہے لا انتہاء لہ. اتنی بات سمجھی؟ توجہ ہے؟ ابدی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ذہن میں رکھنا جس کی ازلیت ثابت ہو اس کی ابدیت یقینی ہے. ازلیت پہ ہم نے دلیل پیش کر دی تو ما ثبت ازلیتہ تحقق ابدیتہ. جس کی ازلیت ثابت اس کی ابدیت متحقق، اس کی ابدیت متحقق معنی کریں. میں اختصار کر رہا ہوں، ادلہ اور بھی ہیں. اور جیسے اپنی صفات سمیت ازلی ہے، یوں ہی ہمیشہ منفرد ابدی ہے. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیے یہاں تک جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں صفات کی ازلیت کا بیان کیا مطلقاً، بالخصوص صفات افعال کا نہیں. بالخصوص صفات افعال کی بات نہیں کی، صرف صفات کی بات کی. ذہن میں رکھیں کہ صفات، بعض صفات کو صفات ذات کہا جاتا ہے، بعض کو صفات افعال کہا جاتا ہے. صفات ذات میں حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو صفات ہیں، صفات سبع، یہ صفات ذات ہیں. سمجھو بات کو؟ صفات ذات اور صفات افعال کے بیچ پہلے میں نے تمہیں فرق بتایا ہے تفصیل کے ساتھ. تو صفات افعال کیا ہے؟ صفات افعال ذہن میں رکھیں تخلیق، ترزیق، احیاء، اماتت. ان کو جامع ہے تکوین، ان کو جامع ہے تکوین. یہ صفات افعال. تخلیق صفت فعل، احیاء، اماتت، یہ صفات افعال ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ ذہن میں رکھیں کہ تکوین پہ انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل سے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اصل میں مسئلہ تکوین جو ہے وہ
اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ مختلف فیہا ہے. تو پھر کسی موقع پر اس پہ تفصیل سے بات آئے گی یا نہیں آئے گی, یہاں پر انشاءاللہ کر لیتے ہیں. یہاں پر میں پھر صرف حل کتاب کرواتا ہوں, انشاءاللہ صفت تکوین پہ کل تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں جو صفت تکوین ہے ماتریدیوں کے نزدیک امام ابو منصور ماتریدی جن کے مقلدین کہلاتے ہیں, ماتریدی ان کے مقلدین کہلاتے ہیں, اور ایک ہے امام ابو الحسن اشعری جن کے مقلدین اشاعرہ کہلاتے ہیں. اکثر مالکیہ, اکثر بیشتر شافعیہ وہ امام ابو الحسن اشعری کے مقلدین ہیں فروع عقائد میں, اور احناف کی حنفیوں کی جو اکثریت ہے وہ امام ابو منصور ماتریدی کے مقلدین ہیں فروع عقائد میں. ٹھیک ہے. اشعریوں اور ماتریدیوں کے بیچ, امام ابو منصور ماتریدی اور اشاعرہ کے بیچ چند ایک مسائل ہیں, ان میں اختلاف ہے. میں نے اس پہ گفتگو کی تھی الخلافیات بین اہل سنت والجماعہ الاشاعرہ والماتریدیہ, اس پہ میرے کئی لیکچرز ریکارڈ ہوئے تھے. تو جن مسائل میں اختلاف ہے ان میں سے ایک مسئلہ تکوین ہے, مسلک ہے صفات افعال. ذہن میں رکھیں ماتریدی کہتے ہیں کہ جیسے صفات ذات قدیم ہے ایسے صفات افعال بھی قدیم. نہیں سمجھے؟ جیسے صفات ذات قدیم ہے ایسے صفات افعال بھی قدیم. صفات افعال کا مرجع ہے تکوین, صفات افعال کا مرجع کیا ہے تکوین. تو جیسے صفات ذات قدیم ایسے صفات افعال بھی قدیم, یعنی تکوین قدیم, احیاء, اماتت, تخلیق, ترزیق یہ قدیم. ان سب کا جو جامع ہے وہ ہے تکوین, صفت تکوین قدیم. تو لہٰذا صفات سبع نہ ہوگی پھر صفات ثمانیہ ہوگی. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں بھئی یہ جو تکوین جس کو تم نام دے رہے ہو یہ الگ صفت نہیں ہے, یہ قدرت کے تعلقات کا نام ہے. کیا ہے؟ قدرت کے تعلقات کا نام. کیا ہے؟ قدرت کے تعلقات کا نام. قدرت کے تعلقات کا نام ہے جو حادث ہے, یہ تعلقات حادث ہے. صفت قدرت قدیم ہے, تعلقات حادث ہے. سمجھے بات کو؟ ہم کہتے ہیں نہیں, صفت تکوین جو ہے احیاء, اماتت وغیرہ ان سب کو کا جو کچھ جامع ہے وہ صفت تکوین ہے. یہ جو صفت تکوین ہے یہ قدرت کے تعلقات کا نام نہیں ہے, یہ اور امر ہے. ابھی میں خلاصہ بتا رہا ہوں, مزید تفصیل انشاءاللہ اس پہ کل کرتے ہیں, لیکن یہ خلاصہ بھی ذہن نشین رکھیں. اب یہ سوچے کہ کل ہی جو ہے نا اس پہ وضاحت ہوگی تو لہذا اس کو رہنے دیں, ایسا نہ کریں. وجہ ہے تو جو امام ابو منصور ماتریدی ہیں, جو ماتریدی حضرات ہیں, یہ صفات افعال جن کی جامع صفت تکوین, صفت تکوین کو قدیم قرار دیتے ہیں. صفات افعال قدیم, صفات افعال قدیم, یہ ماتریدیوں کا رائے ہے. اور امام ابو الحسن اشعری اشاعرہ کی رائے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کے تعلقات ہیں جو حادث ہیں. جنہیں تم صفات افعال کہہ رہے ہو یہ قدرت کے تعلقات ہیں جو حادث ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ صفت ہے جو قدیم ہے, صفت تکوین. بات ہے ہی وہی بات یہاں پر کر رہے ہیں, وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اس کی ایک دلیل مختصر سمجھ لو, مزید بات کریں گے اس کی انشاءاللہ. توجہ ہے آپ. مسئلہ یہ ہے, دلیل یہ پیش کی جاتی ہے, یعنی ہم کہتے ہیں صفات افعال قدیم ہے. غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا المصور الخالق البارئ, الخالق البارئ المصور, الخالق البارئ. جب اللہ رب العالمین نے صفت کلام تو قدیم ہے نا, اشعری بھی مانتے ہیں, ہم نے کہا صفت کلام قدیم ہے, یہ کلام قدیم ہے الخالق البارئ. تو اللہ رب العالمین نے ازل میں اپنی حمد فرمائی صفت خلق کے ساتھ. فرمائی نہ فرمائی ہے نا. تو حمد بغیر صفت کے موصوف کے ساتھ قیام کی حمد ہو سکتی ہے؟ نہیں. بھائی فاروقی کے پاس ہے کچھ نہیں تو کہا جائے بڑا مالدار ہے جی. تو صفت موصوف کے ساتھ معنی قائم ہوں گے تو اب حمد بنے گی. اللہ رب العالمین نے ازل میں الخالق الباری اس کے ساتھ اپنی حمد فرمائی.
لازمی طور پہ اس کے معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم تھے. جی جب اس کے معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم تھے، الخالق الباری اس کے معنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم، جب ہی حمد بنی. جب معنی قائم تو صفت ازلی. یہی ہمارا مدعا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھی؟ تو یہاں پر کوئی خلاصہ اسی چیز کا بیان کرنا ہے. یعنی صفات افعال قدیم ہیں، اس کا بیان ہو رہا ہے. بات ہے ذہن میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، امام ابو منصور ماتریدی جو ہے وہ امام طحاوی سے متاخر ہیں. بعض اشعری کہتے نہیں، آپ کے متقدمین میں یہ بات ملتی نہیں ہے. سب سے پہلے بات کرنے والے امام ابو منصور ماتریدی ہیں، جنہوں نے صفت تقریر کو قدیم کہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، مانا کرو. نہیں ہے وہ ذات کہ جب اس نے مخلوق کو بنایا تو حاصل کیا اس میں خالق. بات نہیں ہے کہ مخلوق کو بنایا تو خالق کہلایا، نہیں. اور نہ ہی مخلوق کے احداث سے نام پایا باری کا، ایسا نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے ربوبیت کے معنی ہیں جبکہ کوئی مربوب نہ تھا. خالقیت کے معنی ہیں جبکہ مخلوق نہ تھی. بات سمجھے؟ بھائی مخلوق کے بغیر وہ خالق کیسے؟ مربوب کے بغیر رب کیسے؟ ہم نے کہا وہ محیی ممیت ہے نہیں ہے. محیی ہے کہا ہے تو باس و نشور ہو گیا، اس نے مردے جلا دیے اور قیامت قائم ہو گئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تمہارے یہاں کرم پور میں ہو سکتی ہے، یہاں ابھی تک نہیں ہے. جی تو دیکھو نا، محیی ہے جلانے والا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا. محیی ہے تو جیسے احیاء نہیں پایا گیا، جب بھی محیی ہے تو احیاء کے بغیر محیی ہے تو خلق کے بغیر خالق کیسے نہیں ہے؟ مربوب کے بغیر رب کیسے نہیں ہے؟ بات سمجھے ہو نہیں؟ تو یہ اس کا جواب دے دیا کہ بھائی قال لہو مان الربوبیت ولا مربوب ومان الخالقیت ولا مخلوق. ٹھیک ہے؟ تو بغیر مخلوق کے خالق کیسے، بغیر مربوب کے رب کیسے؟ کہا کما انہ محیی الموتى بعد ما احیاہم استحق هذا الاسم قبل احیائہم کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم. جیسے جلانے کے بعد وہ محیی ہے اور جلانے سے پہلے محیی ہے، بالکل یہ معاملہ ہے بنانے کے بعد بھی خالق ہے، بنانے سے پہلے نہیں خالق. بات سمجھے؟ اور جیسے وہ محیی الموتى ہے، بعد ان کو زندہ کرنے کے مستحق کے اس اسم کا جلانے سے پہلے، یوں ہی مستحق ہے خالق اسم خالق کا ان کو بنانے سے پہلے. وجہ ہے اس کو مزید سمجھانا چاہ رہے ہیں. اشاعرہ نے کہا جی مخلوق کے بغیر خالق، صفات افعال کو وہ قدیم نہیں مانتے نا. مخلوق کے بغیر خالق، مخلوق نہیں ہے تو خالق. تو غور کریں، توجہ رکھیں، صفت قدرت قدیم یا حادث؟ بالاتفاق قدیم. قدرت تو صفات ذات میں سے ہے. قدرت صفات ذات میں سے بالاتفاق قدیم. ہم کہتے ہیں قدیر بلا مقدور ہے نہیں ہے. مقدورات تو سارے کے سارے حادث ہیں. مقدورات سارے کے سارے حادث، تو قدیر بلا مقدور ہے نہیں. کہا ہے ہر شے پہ، مطلب وہ ازل میں ہر شے پہ قادر تھا نہیں تھا؟ تھا. تو ازل میں ہر شے تھی نہیں. بغیر ہر شے کے، بغیر ہر مقدور کے وہ قدیر ہے. بغیر ہر مقدور کے جس انداز میں بغیر ہر مقدور کے قدیر مان رہے ہو، اسی طرح بغیر مخلوق کے خالق کے، بغیر مربوب کے رب ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہے نا؟ اصل چیز ہے اس صفت کا پایا جانا. صفت قدرت ہے، مقدورات کا وجود ہے جب بھی وہ قدیر ہے، مقدورات کا وجود نہیں ہے جب بھی قدیر ہے. بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ پھر سمجھیں کہ یہ جو صفت فعل ہے نا، یعنی خالق بغیر خلق مخلوق کے کیسے ہو سکتا ہے، رب بغیر مربوب کے کیسے ہو سکتا ہے،
اس میں تھوڑا بودھ ہے، اور بعض حضرات جیسے میں نے آپ کو کہا شاعرہ ان کا صفات افعال میں چونکہ اختلاف ہے، تو بغیر مخلوق کے خالق کیسے؟ تو اس کو مزید واضح کر رہے ہیں. پہلے محیی الموتا کا حوالہ دیا، لیکن محیی احیاء تو صفات افعال سے ہے، احیاء صفات افعال سے. اب بات کر رہے ہیں صفت ذات کی. ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، یعنی اس طریق پر ہے. کیا؟ اس طریق پر ہے. اس طریق پر ہے، یعنی جس طریق اور جس انداز میں بغیر مقدور کے وہ قدیر ہے، بغیر مقدورات کی وہ علی کل شیء قدیر ہے. جی مقدورات نہیں ہے، قدیر ہے. تو قدرت جو ہے وہ مقدورات کی محتاج نہیں ہے. اسی طرح صفت خلق جو ہے وہ مخلوقات کی محتاج ہے. بغیر مقدورات کے قدیر ہے تو بغیر مخلوقات کے خالق ہے. بغیر رزق دیے رازق ہے، بغیر کسی کو موت دیے ممیت ہے، اور بغیر زندہ کیے محیی ہے. جیسے قدیر میں تم بات کرتے ہو کہ بغیر مقدورات کے صفت قدرت ہے، اسی طرح بغیر جلائے صفت احیاء ہے، بغیر مارے صفت اماتہ ہے، بغیر رزق دیے صفت ترزیق ہے، بغیر بنائے صفت خلق ہے، اور ان کی جامع ہے صفت تکوین. یہ بھی خلاصہ ہے یہ بات. یہ جو میں نے تقریر کی ہے اس کا مطلب ذالک بأنہ، یعنی وہ اس طریق پر ہے. یہاں سے اشارہ بھی استدلال کرتے ہیں. اشارہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر سے اشارہ کر دیا، یہ صفت قدرت کے تعلقات ہے. سمجھے بات کو؟ صفت تکوین پہ انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، مزید بات اس میں آئے گی. لیکن فی الحال جو ہم استدلال کرتے ہیں اس انداز میں. اور یہ بہی تو یعنی جیسے بغیر مقدورات کے قدیر، جیسے بغیر مخلوقات کے خالق، بغیر رزق دیے رازق. جیسے بغیر مقدورات کے قدیر ہونے میں کوئی بودھ نہیں ہے، بغیر مخلوقات کے خالق ہونے میں کون سا بودھ ہے. اور ہر شے اس کی جانب محتاج ہے، ہر امر اس پر آسان، کسی چیز کا محتاج نہیں. اب یہ نص محکم ذکر کر دی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. غور کریں، اگر آپ اس کی صفات کو حادث مانیں تو یہ صفات مخلوقات کی مانند ہوا. آپ اس کی صفات کو حادث مانیں تو یہ صفات مخلوقات کی مانند نہ ہوا. اور آپ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، مخلوقات کی صفات حادث، اس کی صفات حادث، تو لیس کمثلہ شیء تو نہ ہوا. مخلوقات تو اس جیسی ہو گئی. لیس کمثلہ شیء فرما رہا ہے کہ مخلوقات کی صفات حادث ہے تو اس کی حادث نہیں، اس کی قریب. بات سمجھے؟